آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قواعد ہیں؟ 4 قواعد ہیں. نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اقلاب، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اخفا. سب سے پہلے جو قواعد ہے وہ ہے اظہار. اب دیکھیے اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ضروری کیا ہے؟ یہاں پہ ضروری ہے کہ ہمیں حروف ہلکی یاد ہونے چاہیے. ہمیں حروف ہلکی یاد ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں حروف ہلکی آ رہا ہے، اس لیے ہم نے نون ساکن کے بعد غنہ نہیں کیا ہے. حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ٹھیک ہے، ادھر دیکھیے فَأَمَّا مَن، نون ساکن آگے ہم پڑھیں نون ساکن اور تنوین کے. نون ساکن یہ آ گیا میم نون زبر من. ٹھیک ہے، حمزہ ہا جو ہے حروف ہلکی میں سے ہے، یہ آ گیا حمزہ. نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ نہیں کرتے، صرف ظاہر کر کے پڑھتے ہیں غنے کو. کیسے؟ فَأَمَّا، دیکھیے من، نون ساکن کا قاعدے میں ہم آگے حروف ہلکی من، ہم نے غنہ نہیں کرا، ہم نے پڑھا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. ٹھیک ہے، نون ساکن کی ایک مثال ہو گئی. اب دیکھیں نون ساکن کی دوسری مثال. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حروف ہلکی اگر ہمیں یاد ہوں گے تو ہمیں مثال سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. خو جو ہے یہ بھی حروف ہلکی میں سے ہے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، لاسٹ ہے خو. اب یہ دیکھیے جو خو ہے نون ساکن کے بعد ادھر آ گیا خو. ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من خیرن. ٹھیک ہے، عموماً ہم غنہ کرتے ہیں من، لیکن خو آ گیا حروف ہلکی میں سے تو یہاں ہم صرف ظاہر کریں گے، اظہار کریں گے غنے کا، لیکن غنہ نہیں کریں گے. تیسری مثال دیکھیے ہا کی آ گئی ہے، ہا بھی حروف ہلکی میں سے ہے. من ہادن، من ہادن. دیکھیے المن خانی قوتو، نون ساکن کے بعد خو آ گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ ہو گئی نون ساکن کی. نون ساکن اور تنوین کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، نون ساکن کی مثالیں آپ کو سمجھا دی ہیں. اب ہم پڑھیں گے تنوین کی. جیم پیش جو، را پیش رو، جرو فادو زیر فن. جورو فن ہم عموماً کیسے پڑھتے ہیں؟ جورو فن. تنوین پر ہم غنہ کرتے ہیں، لیکن حروف ہلکی میں سے ہا آ گیا ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جورو فن ہارن. ٹھیک ہے، ادھر دیکھیے من عمل صالحا فلنفسه. من عاملہ، نون ساکن کے بعد عین آ گیا ہے. عین جو ہے حروف ہلکی میں سے ہے تو ہم نے غنہ نہیں کرا، من عاملہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے علیم خبیر. یہ تنوین کی مثال ہے، یہ نون ساکن کی مثال تھی اور یہ ہے تنوین کی مثال. علیم، میم دو پیش من ہم ایسے غنہ کرتے ہیں، لیکن حروف ہلکی میں سے خو آ گیا ہے اس لیے ہم پڑھیں گے علیم خبیر. ادھر دیکھیں عجوز عقیم. عین جو ہے حروف ہلکی میں سے ہے اس لیے ہم نے غنہ نہیں کرا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے دو زبر کی مثال ہے فلانن خلیلا. خو حروف ہلکی میں سے ہے. ادھر دیکھیے خیرن ابابیل. را کے اوپر دو زبر ہیں، عموماً ہم غنہ کرتے ہیں را کی تنوین میں دو زبر کی تنوین میں، لیکن تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا ہے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو. ٹھیک ہے، خیرن ابابیل تو ہم یہاں پہ بھی غنہ نہیں کریں گے. دوسرا قاعدہ ہے اقلاب کا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. ٹھیک ہے، بدلنا. تو ہم نون ساکن کو کیا کریں گے؟ با. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نون ساکن کو میم میں تبدیل کر دیں گے. اب اس کی مثال دیکھیے، مثال سے اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. دیکھیے وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جبکہ یہ کیا تھا؟ میم نون زبر من، کیونکہ ہم نون ساکن کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں. نون ساکن کیا ہوتی ہے؟ نون کے اوپر دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں تو وہ نون ساکن ہوتا ہے. تو دیکھیے نون ساکن، یہ جو نون ہے اس کے اوپر دیکھیے دال جیسی شکل بنی ہوئی ہے ساکن. ٹھیک ہے، تو یہ ساکن ہے، نون ساکن ہے. لیکن با آ گیا، با زبر با، خو زیر خی بخی. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو با کی وجہ سے ہم نے نون ساکن کو میم میں تبدیل کر دیا. تو ہم نے کیا کہ اقلاب کا قاعدہ ہم یہاں پہ جاری ہوگا، یعنی بدلنے کا قاعدہ جاری ہوگا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ.
ٹھیک ہے. اب ادھر دیکھیے یہ مثال ہے نون ساکن کی. نون ساکن آ گیا لیکن اس کے بعد پھر با آ گیا ہے, تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ امبوریکا. ویسے یہ کیا تھا؟ یہ تھا انبوریکا, لیکن با کی وجہ سے ہم نے نون ساکن کو میم میں تبدیل کر دیا ہے. ادھر دیکھیے انت حل بہذا البلد. حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انت حا لام زیر حل لام میم دو پیش لم. اچھا ابھی ہم نے نون ساکن کا قاعدہ پڑھا تھا, یہ والی مثال. اب یہ ہے تنوین. تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو دیکھیں یہ دو پیش کی تنوین ہے, اس تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ بحاظل کا با آ گیا ہے. تو ہم اکثر ہم جو عموماً پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں لام دو پیش لن, نون کی آواز آتی ہے, لیکن با کی وجہ سے ہم اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے, لام میم دو پیش لم. ٹھیک ہے, حلم بہذا البلد. اسی طرح دیکھیں تنوین کی مثال ہے محیطم بالکافرین. تنوین کے بعد با آ گیا ہے, دیکھیے سمیع بصیر. تنوین کے بعد با آ گیا ہے تو ہم نے میم میں تبدیل کر دیا. دیکھیے لنسفعا بالناصیہ. دو صبر کی تنوین کے بعد با آ گیا تو ہم نے اس کو میم میں تبدیل کر دیا ہے. نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے قاعدہ تھا تیسرا ادغام کا. ٹھیک ہے, ہم نے دو پڑھ لیے تھے, اظہار اور اقلاب ہم نے پڑھ لیا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں ادغام. ٹھیک ہے, دیکھیے نون ساکن یا تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون, یہ 6 ورڈ ہیں, ان کو ہمیں یاد کرنا ضروری ہے. میں نے آپ کو سمجھایا تھا پہلے بھی, جب تک ہم حروف اخفا کے الفاظ دیکھیں تھوڑے مشکل ہے, وہ 15 ہیں. ٹھیک ہے, لیکن حروف یرملون کے الفاظ یاد کرنے ضروری ہیں, حروف حلقی کے الفاظ یاد کرنے ضروری ہیں. اقلاب کا تو صرف با ہے. ٹھیک ہے, یہ یرملون کے 6 الفاظ ہیں, ان کا مجموعہ ہے یرملون بولتے ہیں. ان کے الگ الگ پڑھیں گے تو یا را میم لام واو نون, لیکن ملا کے پڑھیں گے تو ہم ان کو پڑھتے ہیں یرملون. حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام کیا جاتا ہے. اب ادغام کیا ہوتا ہے؟ یعنی دونوں حرف کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے, مدغم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ان کی بھی صورتیں الگ الگ ہیں ادغام کی. ادغام بالغنہ, ادغام بلا غنہ. اب دیکھیے اس میں سے جو یا را میم لام واو 6 حرف ہیں, اس میں سے جو ہم ہیں یا واو میم نون, ہم یہ 4 حرف لے لیں گے. پہلے اس کی مثال سمجھتے ہیں ہم. دیکھیے ہم کس طرح ایک دوسرے میں ملائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ, نون ساکن کی مثال ہے یہ. فَمَن يَعْمَلْ, یا دیکھیے یا آ گیا حروف یرملون میں سے, یا آ گیا. فَمَن, ہم نے اس کو یا کے ساتھ ملایا تو ہم نے اس کو سختی کری کیونکہ اس کے اوپر مشدد تھا, لیکن اس کو جب ہم نے ملایا ہے تو اس لیے اس کی مثال ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَمَن, ادھر دیکھیے خَرَّيْ خَيْرَيْ سوری خَيْرَيْ خَيْرَيْ. دیکھیے قِيَامٌ يَنظُرُونَ, یا حروف یرملون میں سے تھا. مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, کیا آ گیا؟ نون ساکن کے بعد پہلے یا آیا تھا, اب آ گیا واو, یرملون میں سے واو آ گیا. ٹھیک ہے, دیکھیے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ, یہ سب واو کی مثال ہے. مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ. اب دیکھیے میم, اب میم ہے تیسرا ورڈ. دیکھیے مِم مَطَارٍ, ہم نے میم کو میم کے ساتھ ملایا. مِم مَطَارٍ یعنی ہم نے آپس میں ملا دیا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں بالغنہ کی مثال, ہم نے غنہ کیا. مِم مَطَارٍ قَمَرًا مُنِيرًا. ٹھیک ہے, لیلتم, تا کو ہم نے میم کے ساتھ ملایا. لیلتم مبارکتن. دیکھیے من نعمتن طلع نزید. ٹھیک ہے, یہ یا واو میم نون, یا واو میم نون ان ورڈ میں آ رہے تھے. اب کیا رہ گیا ہمارا؟ را اور لام رہ گیا ہے. یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے, اور ادھر دیکھیے را اور لام. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را لام میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام غنہ کے بغیر کیا جاتا ہے, جیسے انہم عن ربہم. دیکھیے نون ساکن ہے, را آ گیا, یہ حروف یرملون میں سے را آ گیا. عن ربہم. ٹھیک ہے, لام کی دیکھیے یومئذ, تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ لام آ گیا. یومئذ لمحجوبون. ادھر دیکھیے نون ساکن کے بعد را آ گیا. من ربک بلا غنہ, مطلب ہم غنہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. من ربک نہیں پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے؟ من ربک. دیکھیے نزولا من
غفور الرحیم، یہ رو آ گیا، غفور الرحیم۔ دیکھیے چوتھا اور آخری ورڈ تھا اخفا۔ ہم نے پڑھا اظہار، پھر ہم نے پڑھا اقلاب، پھر ہم نے پڑھا ادغام، اب ہے اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ہم نے جو پڑھی حروف یرملون پڑھا، ہم نے اقلاب پڑھا اور ادغام کا پڑھا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اخفا کیا جاتا ہے۔ اب اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ اس کی آواز اظہار کی طرح صاف نہ سنائی دے۔ اب اس کی مثال سے سمجھے، دیکھیے ہم عن صلاتہم ساہون، ہم نے کیسے پڑھا؟ عن، ہم نے اس کو عن نہیں پڑھا، اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، عن صلاتہم ساہون۔ ادھر دیکھیے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ، سا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، یہاں صاد حروف اخفا میں سے تھا، یہاں سا حروف اخفا میں سے ہے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ،